حیدر میری کو اس کی کرسی پر بٹھا رہا ہے، شندانہ خود بھی بیٹھ کر سلائس کھا رہی ہے۔ ملازمہ دودھ کا گلاس لا کر میری کے سامنے رکھتی ہے۔ حیدر اپنا سلائس اٹھا کر کھانے لگتا ہے اور شندانہ سے کہتا ہے، تمہیں میں نے کہا بھی تھا کہ مجھے جلدی جگا دینا۔ آئی ایم گوئنگ ٹو بی لیٹ ناؤ۔ شندانہ چائے بناتے ہوئے بے حد خفگی کے عالم میں کہتی ہے، دیٹس ناٹ مائی فالٹ، میں نے تو وقت پر اٹھایا تھا تمہیں، اس وقت تو بڑا کہہ رہے تھے کہ میں وقت پر اٹھ جاؤں گا۔ حیدر کوئی جواب نہیں دیتا اور سلائس کھاتا رہتا ہے۔ میری پھر ضد کرتی ہے، میں نے دودھ نہیں پینا۔ شندانہ بے حد خفگی کے عالم میں اسے کہتی ہے، فار گاڈ سیک میری، اب بند کرو اپنی یہ رہنے، دودھ پیو۔ میری، میں نے نہیں پینا۔ شندانہ ملازمہ سے کہتی ہے، اس کے فلیکس لے کر آؤ۔ میں نے فلیکس بھی نہیں کھانے۔ شندانہ حیدر سے کہتی ہے، تم اس کو کھلا دو۔ حیدر جواباً خفگی سے کہتا ہے، میں خود ناشتہ کروں یا اس کو کراؤں؟ تم ہر کام کی ذمہ داری مجھ پر ڈال دیا کرو۔ شندانہ غصے سے کہتی ہے، کون سی ذمہ داری ڈال دی ہے میں نے تمہارے سر پر؟ یہ کہہ دیا کہ بچی کو ناشتہ کرا دو تو یہ ذمہ داری ہو گئی، اور جو میں ہر روز اس کو ناشتہ کراتی ہوں وہ؟ حیدر، تم ماں ہو اس کی، دس از یور ریسپانسبلٹی، دس از واٹ مدرز آر فار۔ شندانہ خفگی سے، تمہیں مجھ پر میری ذمہ داریاں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پتا ہے میں ماں ہوں اور ہر چیز میری ہی ذمہ داری ہے، باپ کا کوئی فرض نہیں ہوتا۔ حیدر غصے سے، تم صبح صبح مجھ سے جھگڑا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ شندانہ، میں جھگڑا نہیں کر رہی، تمہیں احساس دلانے کی کوشش کر رہی ہوں، ویسے تو بیکار ہے یہ کام۔ حیدر اس کی بات پر جھنجھلا کر چائے پیتے پیتے چائے کا کپ واپس ٹیبل پر رکھ دیتا ہے اور کھڑا ہوتے ہوئے کہتا ہے، تمہیں عادت ہے ہر چیز پر فس کریٹ کرنے کی۔ You are the most irresponsible woman I have ever seen. Nobody and nothing can make you happy. وہ غصے سے کہہ کر اپنا بریف کیس اٹھا کر لاؤنج سے چلا جاتا ہے۔ شندانہ بے حد اپسیٹ اور جیسے پریشان بیٹھی رہ جاتی ہے۔ ملازمہ ایک فروٹ باسکٹ لا کر اس کے سامنے رکھ دیتی ہے۔ منصور لاؤنج میں بیٹھا چائے پیتا ہوا اخبار دیکھ رہا ہے جب در شہوار باہر لاؤنج میں آتی ہے۔ اسے آتا دیکھ کر منصور کہتا ہے، شندانہ سے بات ہوئی؟ در شہوار اس کے قریب صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہتی ہے، ہاں کل بات ہوئی تھی، کب تک آ رہی ہے؟ دونوں چائے کے سپ لے رہے تھے۔ در شہوار کہتی ہے، کہہ رہی تھی کہ اس ویکنڈ پر آئے گی۔ منصور چھیڑنے والے انداز میں شہوار سے کہتا ہے، چلو شکر ہے، دل بہل جائے گا آپ کا، میری ہی شکل دیکھ دیکھ کر تو بیزار ہو گئی ہوں گی آپ۔ در شہوار ہنستے ہوئے کہتی ہے، خیر ایسی تو کوئی بات نہیں، گھر میں رونق ہوگی تو دونوں کے لیے ہوگی۔ منصور گہرا سانس لیتے ہوئے کہتا ہے، اس عمر میں بس یہی انتظار رہ جاتا ہے کہ کب کوئی چھٹیاں گزارنے آئے تو خاموشی ختم ہو گھر کی۔ در شہوار بے ساختہ کہتی ہے، آپ ہی کی ضد تھی کہ اکیلے رہنا ہے، ورنہ بچے تو کتنی ضد کرتے رہتے ہیں ہمیشہ ساتھ چلنے کی۔ منصور دو ٹوک انداز میں کہتا ہے، اب اس عمر میں دوسرے ملک جا کر نہیں رہ سکتا میں، اور پھر اولاد کے گھر اور اپنے گھر میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ در شہوار کہتی ہے، یہ تو ٹھیک کہا آپ نے، اسی لیے تو میں بھی ساتھ بیٹھی ہوں آپ کے، ورنہ اس بار تو متین آنے ہی نہیں دے رہا تھا۔ منصور مصنوعی سنجیدگی سے، متین میری بیوی کو زبردستی نہیں رکھ سکتا۔ در شہوار ہنستے ہوئے کہتی ہے، لیکن اپنی ماں کو زبردستی رکھ سکتا ہے۔ منصور سنجیدہ ہو کر کہتا ہے، پہلے میری بیوی تھی پھر ماں بنی اس کی۔ در شہوار، ہاں پر وہ بڑا لاڈلا ہے میرا۔ اور منصور بے حد خفا ہو کر کہتا ہے، اور میں نہیں؟ در شہوار ہنستی ہے، اب اس عمر میں بچوں کے ساتھ مقابلہ کریں گے آپ؟ منصور ناراضگی سے کہتا ہے، میں مقابلہ کر رہا ہوں؟ مقابلہ تو آپ کر رہی ہیں، تو آپ کو متین سے زیادہ محبت ہے، مجھ سے نہیں۔ در شہوار ڈانٹتے ہوئے کہتی ہے، ٹھیک کہتے ہیں لوگ، اس عمر میں واقعی بچہ بن جاتا ہے انسان، بچوں والی ضدیں کر رہے ہیں آپ۔ منصور، چاہے بچوں والی ضد ہے، پھر بھی بتائیں آپ کو کس سے زیادہ محبت ہے؟ شندانہ گاڑی ڈرائیو کر رہی ہے، میری اس کے برابر والی سیٹ پر بیٹھی ہوئی ہے۔ ڈرائیو کرتے ہوئے دونوں آپس میں آرگیو کر رہی ہیں۔ شندانہ، I don't like attitude of yours. میری، and I don't like you. شندانہ ڈانٹتے ہوئے، Stop it now. I am sick and tired of your. ممی، I hate you and ممی I dislike you. میری خفگی سے، I love Papa only. شندانہ، I don't care. فون پر شندانہ کو کال آنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ اپنا سیل اٹھا کر کال ریسیو کرتے ہوئے کہتی ہے، بس ابھی آ رہی ہوں میں، 15 منٹ تک پہنچ جاؤں گی میں، تم ایک دفعہ پریزنٹیشن گو تھرو کر لو۔ ہاں میں نے ای میل کی ہے، اوکے بائے۔
وہ دوبارہ فون بند کرتی ہے اور اسکول کی پارکنگ میں گاڑی روک لیتی ہے۔ پھر وہ گاڑی سے نکل کر پچھلی سیٹ سے میری کا بیگ نکالتی ہے۔ میری بھی اپنی سیٹ سے ناراض انداز میں باہر آ جاتی ہے۔ شندانا اسے بیگ دیتے ہوئے گلے لگا کر پیار کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن میری اسے جھٹک دیتی ہے۔ شندانا اسے کہتی ہے کہ ممی کو گڈ بائی کس نہیں دو گی؟ میری اس سے بیگ کھینچتے ہوئے کہتی ہے نو۔ وہ بیگ لے کر چلی جاتی ہے۔ شندانا اپسٹ انداز میں کھڑی اسے اسکول گیٹ کی طرف جاتے دیکھتی ہے۔ شندانا بہت عجلت کے عالم میں آفس میں داخل ہوتی ہے اور رستے میں ملنے والے کولیگز کو ہیلو ہائی کہتی گزرتی جاتی ہے۔ رستے میں ایک کولیگ سے وہ کہتی ہے جمال بس تیار ہو جاؤ، سائٹ پر 10 منٹ میں نکلتے ہیں۔ میم میں پہلے ہی ریڈی ہوں، جمال جواب دیتا ہے۔ ٹھیک ہے بس میں آتی ہوں ابھی۔ شندانا یہ کہتے ہوئے اپنے آفس میں چلی جاتی ہے۔